السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں صفا مروہ کا۔ ناظرین، ہم عمرہ کریں، مسجد عائشہ گئے ہیں، واپسی پر صفا مروہ کر رہے ہیں ہم۔ چلو آپ بھی زیارت کر لیں۔ یہ صفا مروہ یہ بھی لازم ہے جب آپ طواف کریں، حج کریں، یہ صفا مروہ آپ کو لازمی کرنا ہے۔ صفا مروہ یاد رہے مسئلہ ایک، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے 1 چکر دیا، 2 چکر دیے، 3 چکر دیے، وضو ٹوٹ گیا، اور زمزم کا پانی بھی ہے، اگر وضو کرنا چاہیں، اگر بغیر وضو کے صفا مروہ کریں گے تب بھی آپ کا صفا مروہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر حمام میں جائیں گے، واپس آئیں گے، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا صفا مروہ وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کر لیں، نئے سرے سے دوبارہ اسٹارٹ نہیں کریں گے۔ اگر طواف خدا نہ خواستہ آپ طواف کر رہے تھے، وضو ٹوٹ گیا، تو آپ کوشش آپ یہ کریں کہ دوبارہ آپ جائیں، وضو کریں اور دوبارہ نئے سرے سے اسٹارٹ کریں۔ تو بہرحال یہ مروہ پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ ناظرین، مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ الحج اشہر معلومات۔ یہ سامنے پہاڑ ہے ماشاءاللہ، صفا مروہ کا پہاڑ۔ ناظرین، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگے، دعا قبول کرے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے آفات کو، ہمارے بلیات کو اللہ رب العزت اپنے رحمت سے دور فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سارے ناظرین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بیت اللہ کی زیارت، حج، عمرہ نصیب فرمائے، مقدس مقامات کی اللہ رب العزت مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مروہ کے قریب پہنچے، پہاڑ پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، ھذا مروہ، یہ مروہ ہے، فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور یہی اسی پہاڑ پر آئے تھے۔ یہ قربان گاہ ہے مروہ۔ مروہ کا معنی ہے چھری تیز کرنے کی جگہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے بیٹے کو ذبح فرمائے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے، تو چھری نہیں چل رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینک دیا غصے سے۔ یہ مروہ پہاڑ پر تھے، یہ واقعہ مروہ پہاڑ پر ہوا۔ دیکھو ناظرین، یہ غلط سمت پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا بنت کیا بہنہ اچھی کیا بہنہ جی ہے جی ہے۔ یہ خصوصاً جب آپ نماز پڑھیں گے، یہ ٹہلوں کے سمت بیت اللہ کی طرف ہے۔ یاد رہے، صفا مروہ میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ ٹہلوں کی سمت بیت اللہ کی طرف ہے۔
تو اس طرح آپ نے نوافل ادا کریں، ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہو کے کعبہ کا سمت معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ مروہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو پیش آیا مروہ تھا، آپ نے غصے سے چھری کو پھینک دیا تو کیوں نہیں کاٹ دی؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ اس کے بعد جو مینا میں جو مشہور ہے اور کیا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قربانی، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے احسان فرمایا، کیونکہ یہ سنت اللہ رب العزت کو معلوم تھا، اور اللہ رب العزت نے ایسی سنت کو ہمیشہ باقی رکھنا تھا تا قیامت۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ مروہ ہی قربان گاہ بن جاتا تو حرم کے نزدیک ہے، بیت اللہ قریب ہے، یہاں خون، یہاں گوشت، یہاں جانور، یہاں کیا کیا کچھ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے مینا کی طرف گئے۔ یہ گرین لیٹیں ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر ہم تھوڑا سا اپنے چال کو تیز کریں گے، مرد تیز رکھیں گے چال کو، تو عورتیں تھوڑا سا آہستہ چلیں گی، اپنے چال پر آئیں گی، تو مرد حضرات اپنے چال کو چینج کریں گے جب تک یہ گرین لائٹ چلتا رہے گا۔ اس کے درمیان ہم نے دوڑنا ہے، سنت ہے۔ ناظرین، پھر حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو رستے میں جو شیطان ہیں سب سے پہلے لعین ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، کہنے لگا جو آپ نے خواب میں دیکھا میں اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں، وہ تو میں نے دکھایا تھا، تو یہ سچ نہیں ہے، آپ رہنے دیں۔ تو کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ تو آج بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مارے تھے کنکریاں، وہ بڑا شیطان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا 2-4 قدم اور چلے۔ حجاج کرام جانتے ہیں کتنا درمیان میں فاصلہ ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہم صفا کی طرف آ گئے، یہ صفا پہاڑی، صفا مروہ، یہاں بھی آپ یہی دعا کر سکتے ہیں، ربنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ومن تطوع خیرا فإن شاکر علیم۔ تو دوسری طرف ہم حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، سمجھ گئی، تو پھر شیطان کو کنکریاں ماری۔ تو درمیانہ شیطانہ اسے کو کہا جاتا ہے۔ آگے پھر چلے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، اس کے پاس پہنچا کہ آپ کے ابو آپ کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری۔ یہ چھوٹا شیطان اس کو کہتے ہیں۔ تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت حجاج کرام زندہ کرتے ہیں۔ یہ گرین لائٹ ہے، یہ ہم مروہ کی طرف جا رہے ہیں، پہلے صفا کی طرف آ رہے تھے، اب ہم مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج بھی مینا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دعا بھی اسی طرح کرتے ہیں قربانی کرنے والے حضرات کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، جس طرح تو نے قبول فرمایا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح جس طرح تو نے ہمارے آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمائے، الہ العالمین ہماری بھی قربانی اسی طرح قبول فرما۔ تو بہرحال آج بھی مینا میں قربان جگہ ہے،
جہاں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ مختصر میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا ہے۔ مروہ چھری پھینکنا یا چھری تیز کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف روانہ۔ آج بھی وہیں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو وگرنہ قربان جگہ یہ مروہ کی جگہ ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے عمرہ کو اور حجاج کرام کے عمرہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کمی کوتاہیاں اللہ رب العزت دور فرمائے، ہمارے پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔